کہ اے بندے اپنی خواہشات کو ہماری رضا کے لیے چھوڑ دو، ہم تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دینا شروع کیا جاتا ہے۔ انتہا کیا ہے؟ جتنا رب چاہتا ہے اتنا ثواب ہمیں ملتا چلا جاتا ہے۔ پہلے آپ گھوڑے استعمال کرتے تھے، اب ہوا آپ کے اختیار میں کر دی گئی۔ گھوڑے جتنا سفر 2 مہینے میں طے کرتے تھے، 2 مہینے میں جتنا سفر طے کرتے تھے، ہوا 1 دن میں اتنا سفر طے کروا دیتی تھی۔ اللہ نے اجر یہ دیا کہ غلام بن کر مصر گئے تھے، اللہ نے مصر کا حکمران بنا دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سہیب تو بڑی بہترین تجارت کر کے آ رہا ہے۔ چچا نے دیکھا کہ یہ تو گھر سے جانے پہ تیار ہو گیا ہے، بیچ میں کچھ رشتہ دار پڑے، آج بھی جب کوئی تھوڑا سا معاملہ پڑے نا تو جہاں ہمارے خیر خواہ آتے ہیں وہیں بہت سارے وہ بات کو بڑھاوا دینے والے بھی آتے ہیں۔ اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑیں گے، اللہ کے لیے چیز کو چھوڑیں گے، اللہ بدلے میں بہترین چیزیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے، فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، فرمایا کہ جو کوئی بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جبکہ ایک دوسرے مقام پر مسند احمد کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انک لن تدع شیئا للہ، فرمایا کہ آپ کوئی بھی چیز جو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو فرمایا الا بدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ، فرمایا کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں اور ہر کام کا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کام کریں اس کا ایک اچھا صلہ ہمیں ملے، اچھا بدلہ ملے۔ دین اسلام ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ترغیب دی گئی کہ اے بندے اپنی خواہشات کو ہماری رضا کے لیے چھوڑ دو، ہم تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میں یہاں چند ایک احادیث طیبات سے اس چیز کو ثابت کرنے، واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں، کسی کام کو ترک کر دیتے ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں 2 طرح کے بدلے عطا کیے جائیں گے۔ ایک اس کا ثواب ملے گا اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخرت میں تو یقیناً بھی یقین وہاں ثواب ملے گا، وہاں مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، لیکن ہماری اس قربانی کا اللہ کریم دنیا میں ہی ہمیں صلہ عطا فرماتا ہے۔ ثواب کتنا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، میں ارادہ کروں کہ میں یہ پہلے گناہ کرتا تھا، اب میں چھوڑ دوں گا، اب ایک نیک کام کرنے کی طرف قدم بڑھایا، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے اس نے صرف ارادہ کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔
اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. پھر جب بندہ توفیق خدا سے وہ نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتو اس کے لیے ثواب لکھو. اور کتنا ثواب لکھنا ہے؟ بعشر امثالها الى 700 ضعف. فرمایا کہ اس ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 نیکیوں کے برابر لکھ دو. جب ہم نیکی کا صرف ارادہ کریں تو ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ کرم فرمائے توفیق ملے وہ نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے کہ 10 نیکی، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دینا شروع کیا جاتا ہے. انتہا کیا ہے؟ جتنا رب چاہتا ہے اتنا ثواب ہمیں ملتا چلا جاتا ہے. یہ ہے ثواب. لیکن دوسری طرف جائیے، جب ہم اللہ کی رضا خوشنودی کی خاطر کوئی کام ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیا صلہ عطا فرماتا ہے. سورہ صاد ہے، آیہ نمبر 30 سے لے کر آیہ نمبر 36 تک اس واقعے کو تفصیلاً ڈسکس کیا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. آپ جہاد سے بڑی محبت فرماتے تھے، جہاد کرنا محبوب تھا. اس کے لیے مختلف تیاریاں بھی رکھی جاتی تھی جن میں گھوڑے بنیادی اہمیت کے حامل تھے. بہت سارے گھوڑے آپ کے پاس پہلے سے موجود تھے. پھر ہوا یوں کہ کچھ گھوڑے آپ کے پاس لائے گئے، اور ان گھوڑوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان گھوڑوں نے اپنے 4 جو پاؤں ہیں ان میں سے 3 پاؤں صحیح زمین پہ لگائے ہوئے ہیں، اور چوتھا پاؤں کھر جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا کھر وہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے، 3 کھر پورے زمین پہ ہیں. تو بڑا خوبصورت سا لگا. جب حضرت سلیمان نے دیکھا بڑے خوبصورت لگے، اور وہ گھوڑے بھی بڑے حسین تھے. آپ انہی کے پاس کھڑے ہو گئے، انہی میں مشغول ہو گئے، ان کو دیکھنے لگے، ان کو مختلف معاملات کرنے لگے. اسی مصروفیت کے اندر اب یہ کام شروع ہوا ظہر کے بعد. اسی مصروفیت کے اندر اب تفاسیر میں 2 باتیں ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی نماز عصر رہ گئی، اور دوسرے کچھ مفسرین نے لکھا کہ نماز عصر نہیں بلکہ آپ عصر اور مغرب کے بیچ کوئی وظیفہ کرتے تھے، اس مصروفیت کی وجہ سے وہ وظیفہ رہ گیا. اب اگر دیکھا جائے تو وہ جو گھوڑے تھے وہ پسند آئے. وہ گھوڑے اپنی ذات کے لیے نہیں تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال کرنے تھے. وہ بھی ایک ثواب کا کام تھا. آپ اس میں اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کا وہ وظیفہ یا نماز عصر رہ گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. جیسی سورج غروب ہوا تو آپ کو اتنا دکھ اور رنج ہوا کہ میں ان گھوڑوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ میری نماز عصر رہ گئی ہے، میرا وظیفہ رہ گیا ہے. آپ نے اسی وقت، ان کی شریعت میں جائز تھا، آپ نے سارے گھوڑے ذبح کروا دیے، سب کو قتل کر دیا گیا. جب سارے گھوڑوں کی گردن اتار دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کیا. پہلا کرم یہ ہوا کہ سورج واپس پلٹا دیا گیا. آپ نے پھر نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہو جاتا ہے. اور دوسرا کرم یہ ہوا کہ یہ گھوڑے آپ نے قربان کر دیے، ان کو ذبح کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ یہ گھوڑے جہاد میں استعمال ہونے تھے، اللہ نے ان کے بدلے ہوا کو آپ کے زیر قدرت کر دیا. پہلے آپ گھوڑے استعمال کرتے تھے، اب ہوا آپ کے اختیار میں کر دی گئی. گھوڑے جتنا سفر 2 مہینے میں طے کرتے تھے، 2 مہینے میں جتنا سفر طے کرتے تھے، ہوا 1 دن میں اتنا سفر طے کروا دیتی تھی. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے، حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ صرف یہ کیا کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ یہ گھوڑے مجھے میرے رب کی یاد سے غافل کر گئے ہیں. اللہ نے اجر کتنا دیا کہ ہوا کو بھی ان کے تحت قدرت رکھ دیا، ان کے اختیار میں دے دیا. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کی طرف جائیے. سورہ یوسف ہے، آیہ نمبر 33-34 اور آگے بھی اس بات کو بیان کیا گیا. حضرت یوسف ابتداء بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے.
بھائی آپ کے حوالے سے بغض میں، حسد میں مبتلا ہوئے، آپ کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، وہاں سے آپ نکال لیے گئے، بکتے بکاتے عزیز مصر وہاں تک پہنچ گئے، اب وہ قید ہیں اور قید کے اندر ہی مختلف معاملات ہوتے رہے۔ وہیں پر جو خلاصتاً بات اگر عرض کروں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا کہ جو اس حکمران کی بیوی تھی وہ آپ پہ فرفتہ ہو گئی، آپ کی محبت میں پڑ گئی۔ اس نے کیا کیا کہ دروازے بند کر لیا، آپ کو بلا لیا، دروازے بند کر لیے اور آپ کو اپنی طرف بلانے لگی کہ میرے ساتھ غلط کام کرو، میرے جسم کا فائدہ اٹھاؤ۔ اب جب وہ یہ بات کر رہی ہے تو حضرت یوسف نے یہ چیز دیکھی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس عورت کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھے۔ اللہ نے اجر یہ دیا کہ غلام بن کر مصر گئے تھے، اللہ نے مصر کا حکمران بنا دیا۔ اللہ نے مصر کا آپ کو کیا بنایا؟ حکمران بنا دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم اپنی خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے عظیم اجر، عظیم صلہ اس کا عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ سورہ نور آیہ نمبر 25 میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب جب صحابہ سارے مکے میں تھے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا ہے، اور وہ ہجرت بھی کیسی تھی آپ سب جانتے ہیں کہ اپنا گھر بار، مال و دولت، جانور سب کو چھوڑ چھاڑ کر صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے۔ کیفیات یہ ہیں کہ بالکل بے سر و سامان ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جائیداد، نہ بنگلے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے مکہ چھوڑا، اللہ نے اپنا محبوب شہر مدینہ عطا فرمایا۔ وہ بے سر و سامان آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر پوری دنیا کی حکمرانی عطا کر دی۔ وہ سارا مال چھوڑ کے آئے تھے، اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے بھی صحابہ کرام کو عطا فرمائے، سب کچھ عطا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے جو چھوڑا تھا، مکہ چھوڑا اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کوئی کام کریں گے، کوئی چیز چھوڑ دیں گے، اللہ کریم اس کا بہترین بدلہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ مستدرک کی حدیث طیبہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انتہائی بہترین تیر انداز تھے، بہترین تیر اندازی میں بالکل ماہر تھے۔ آپ جب ہجرت کے لیے چلے، مکہ سے نکلے تو مکہ کے کچھ لوگوں نے پیچھا کیا، آپ کو پکڑ لیا۔ جب قریب آگے تو حضرت صہیب ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا بہترین تیر انداز ہوں، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں اپنے تیروں سے تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، تیر ختم ہو گئے تو تلوار نکال کے تم سے جنگ کروں گا، تلوار نکال کے تم سے جنگ کروں گا۔ اے کفار مکہ، میں تمہیں آپشن دیتا ہوں۔ آپ کہنے لگے تم میرا سارا مال جو مکہ میں ہے، سارا مال میں تمہیں دیتا ہوں، سارا مال تمہیں دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مدینے جانے دو، اور اگر تمہیں وہ مال قبول نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھیے اپنا مال و دولت، گھر بار، وہ سب کچھ ان کے حوالے کرنے پر راضی ہوئے۔ ان کفار نے کیا کیا؟ وہ لالچی تو ویسے ہی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنا سارا مال ہمیں دو، ہم تمہیں جانے دیتے ہیں۔ سارا مال حوالے کیا، چل پڑے۔ اللہ نے مقام مرتبہ یہ دیا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صہیب تو بڑی بہترین تجارت کر کے آ رہا ہے، تو نے آج رب کے ساتھ سودا کر لیا، اپنا وہ مال دیا ہے، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے، اللہ کریم اپنے محبوب کے ذریعے فرماتا ہے میں تمہیں بہترین بدلہ عطا کروں گا، بہترین بدلہ عطا کروں گا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین ایک صحابی رسول ہیں، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ اب نوجوان ہیں، اسلام قبول کر لیا، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے،
والدہ کے ہمراہ اپنے چچا کے گھر پہ رہتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا، چچا کو پتہ لگا کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا۔ چچا کہنے لگا کہ تجھے اسلام چھوڑنا ہوگا، تو اپنے آباؤ اجداد کے دین پر واپس آ جا۔ حضرت عبداللہ کہتا چچا جان میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مسلمان رہوں گا۔ چچا کہنے لگا کہ بیٹا تجھے چھوڑنا ہوگا، اگر تو اسلام نہیں چھوڑتا تو میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، والدہ کے ہمراہ چچا کے ہاں رہ رہے ہیں، اور چچا بھی کہہ رہے گھر سے نکال دوں گا، تو مسلمان ہے اسلام چھوڑ دے نہیں تو گھر سے نکالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے چچا گھر سے نکل جانا قبول ہے، لیکن حضور کی غلامی سے نہیں نکلوں گا، حضور کی غلامی سے نہیں نکلوں گا، گھر سے نکالنا نکال دیں۔ چچا نے دیکھا کہ یہ تو گھر سے جانے پہ تیار ہو گیا ہے، بیچ میں کچھ رشتہ دار پڑے، آج بھی جب کوئی تھوڑا سا معاملہ پڑے نا تو جہاں ہمارے خیر خواہ آتے ہیں وہیں بہت سارے وہ بات کو بڑھاوا دینے والے بھی آتے ہیں۔ اب کچھ رشتہ دار آئے اور اس کے چچا کو کہتے ہیں کہ یہ جانے پہ تیار ہو گیا ہے اور تو روکنا چاہتا ہے، تو اسے کہہ دے کہ اگر تو گیا تو میں نے جو کپڑے تجھے لے کے دیے ہیں یہ کپڑے بھی اتروا لوں گا، یہ کپڑے میں اتروا لوں گا، تو یہ جب ننگا بدن ہو جائے گا یہ کیسے جائے گا؟ چچا نے رشتہ داروں کے کہنے میں آ کے بھتیجے کو بلایا، کہنے لگا پتر جی جانے ہی نہ تے کپڑے بھی لا دے، اگر جانا ہے تو یہ کپڑے بھی اتار، کپڑے میرے واپس کر، پھر چلا جا۔ حضرت عبداللہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، آپ نے کہا چچا اسلام نہیں چھوڑوں گا، باقی جو لینا ہے لے لو۔ کپڑے اتار دیے، جیسی کپڑے اتارے ماں دیکھ رہی تھی، ماں کو دکھ ہوا، ماں نے ایک چادر آپ کی طرف پھینکی، آپ وہ چادر کو دو حصوں میں کر کے اپنے جسم پر لپیٹ کر سیدھا مدینے آتے ہیں، سیدھا مدینے آتے ہیں۔ میرے محبوب نے دیکھا، پوچھا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں؟ اب جب یہ ہو گیا مدینے آ گئے، میرے محبوب نے کرم اور فضل کیا ہوا، جب آئے ہیں تو اکیلے آئے تھے تو اکیلے، میرے محبوب نے کرم یہ کیا کہ صرف 5 صحابہ صحابیات ایسے ہیں جن کی قبر انور میں میرے محبوب خود اتر کر اپنے ہاتھوں سے ان کو اتارتے ہیں۔ ان صحابہ میں ایک حضرت عبداللہ ہے، ان صحابہ میں ایک حضرت عبداللہ ہے۔ جب انتقال ہوا میرے محبوب قبر میں اتر کر خود اپنے صحابی کو قبر میں اتارتے ہیں، صرف قبر میں نہیں اتارتے، جب قبر میں ایسے رکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ ابو بکر صدیق موجود ہیں، سنتے ہیں حضور یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے راضی تو بھی راضی ہو جا۔ تو محبوب کے پاس جو ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش آج عبداللہ کی جگہ ابو بکر ہوتا، میرے محبوب ہاتھوں سے قبر میں اتارتے۔ اب حضرت عبداللہ نے کیا ہے؟ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ اللہ نے کیا کرم کیا، اپنے محبوب کے ذریعے قبر میں اترنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے محبوب کی رضا عطا فرمائی۔ اور سونا محبوب جس کے لیے کہہ دے کہ یا اللہ میں اس سے راضی تو راضی ہو جا، تو یقیناً وہ کون ہوگا؟ جنتی۔ کون ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ یہ کرم اور فضل ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں گے، اللہ اس کا بہترین بدلہ صلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ میں کچھ خرچ کروں نا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مجھے آؤٹ پٹ بھی ملے، میں کہیں محنت کروں مجھے کچھ صلہ ملے، میں محنت کروں مجھے صلہ ملے۔ ہم دین کی طرف آئیں، قربانیاں دیں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، مختلف چیزیں ہمیں اپنی خواہشات کی چھوڑنی ہوں گی۔ جتنا ہم قربانی دیتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی مقام اور مرتبہ ہمارا بلند کرتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیے محبوب علیہ السلام، یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ حضور ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضور حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہیں۔ نماز عصر کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ میری تو نماز عصر رہ جائے گی،
میری نماز اثر رہ جائے گی۔ اب عشق کیا تھا؟ عشق یہ تھا کہ میری نماز اثر رہ رہی ہے، لیکن کس کے لیے رہ رہی ہے؟ میرے محبوب کی خاطر رہ رہی ہے، حضور کی محبت میں ہے۔ عشق نے کہا نہ، حضور کو نہیں جگانا، یہ نہیں کہنا کہ اٹھیے میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لوں پھر آپ سر رکھ لیجئے گا، نہ۔ حضرت علی اور مرتضیٰ نے اپنی نماز میرے محبوب کی محبت ادب پر قربان کر دی۔ اللہ نے مقام کا دیا، آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو حضور کے چہرے پر گرتا ہے، حضور اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میری نماز اثر، میری نماز اثر۔ اللہ کی بارگاہ میں سونا محبوب عرض کرتا ہے سورج واپس آتا ہے، شیر خدا نماز ادا کرتے ہیں۔ قربانی دی ہے، کیا دی ہے؟ قربانی۔ جب قربانی بندہ دیتا ہے تو اللہ مقام بھی دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی 22 سال تک آپ نے غلامی میں وقت گزارا، 22 سال غلامی میں وقت گزارا۔ 22 سال بعد اسلام کی دعوت پہنچی، اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کا جو مالک تھا آپ پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع ہو گیا، تکالیف دینا شروع ہو گیا کہ کسی طرح بلال کو واپس لے لیا جائے، یہ جو مسلمان ہو چکا ہے یہ واپس کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے۔ بڑے چارے کیے، کوئی حضرت بلال حبشی ذرا بر بھی لڑکھڑائے نہیں، واپس نہیں گئے۔ چلتے چلتے اللہ نے کرم کیا کیا، صدیق اکبر نے بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا۔ صدیق اکبر نے بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا۔ بلال کون ہے؟ غلام، اب آزاد ہوتے ہیں۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ سب کو پتہ، کالا رنگ تھا، کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، کوئی عالی نسب نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، لیکن مقام اور مرتبہ کیا ملا؟ اسلام قبول کیا۔ مقام کیا ملا؟ اس دنیا میں اللہ کریم نے وہ مقام دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ جب فتح مکہ ہوا سارے صحابہ حضور کے ساتھ مکہ آئے، سارے موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب حضرت بلال سے فرماتے ہیں چل کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، تو آج پہلی اذان دے گا، آج پہلی اذان دے گا۔ مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں، جب کہا جائے نا کہ آپ نیکی کی طرف آئیے تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے، چھوڑ دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں من تارک شیئا للہ، اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑیں گے، اللہ کے لیے چیز کو چھوڑیں گے، اللہ بدلے میں بہترین چیزیں عطا کرتا چلا جائے گا، بدلے میں بہترین چیزیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔